یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس پر ایک جن عاشق ہو گیا۔ اچانک لڑکی کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بدل گیا۔ دن بدن اس کی صحت خراب ہونے لگی۔ جب تک لڑکی کے گھر والوں کو اس جن کے بارے میں پتا چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس جن نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا اور لڑکی کے گھر والوں نے جن سے چھٹکارے کے لیے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ شاہین بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، جوان تھی۔ شاہین ابھی کالج کی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کے بچپن ہی میں اس کی خالہ نے اپنے بیٹے اسد کی خاطر اپنی بہن سے شاہین کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اور شاہین کے گھر والوں نے بھی اسد کے رشتے کو قبول کیا۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہی پلے بڑے تھے، ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ساتھ ہی کھیلتے کودتے تھے۔ اسکول کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جب دونوں کالج جانے لگے تو اکثر دونوں کا آنا جانا ایک ساتھ ہی ہوتا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے کزن بھی تھے، ساتھ ہی ایک ساتھ کالج میں پڑھتے بھی تھے۔ شاہین بھی اسد کو پسند کرتی تھی، اسد بھی شاہین کو بہت پسند کرتا تھا۔ گھر والوں کو ان دونوں کے ایک ساتھ آنے جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان دونوں کی رضامندی پر ان کی منگنی بھی کرا دی گئی۔ شاہین اس منگنی سے اور اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ اسد بھی شاہین کو بہت پسند کرتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ابھی شاہین کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اچانک گھر والوں نے محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے شاہین کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک دن کالج سے آنے کے بعد شاہین نے اپنی والدہ سے کہا، امی آپ اس منگنی کو توڑ دیں، میں اسد کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں کروں گی۔ والدہ نے سوچا کہ شاید دونوں کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا ہوگا۔ والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، لگتا ہے تم ابھی غصے میں ہو، ہم بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شاہین کہتی ہے، نہیں میں غصے میں نہیں ہوں، بلکہ بالکل سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں، اسد میرے لائق نہیں ہے، آپ اس سے رشتہ توڑ دیں۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ چند دنوں کے بعد شاہین نے پھر وہی باتیں اپنی ماں کے سامنے رکھی۔ شاہین کی والدہ نے جب یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ شاہین کی والدہ سوچنے لگی، اچانک میری بیٹی کو بھلا کیا ہو گیا؟ یہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، ساتھ کھیلے بڑے ہیں، خونی رشتہ بھی ہے آپس میں۔ شاہین کی مرضی پر ہی ہم نے اسد کے ساتھ اس کی منگنی کروائی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کالج آتے جاتے بھی ہیں، ایک ساتھ ہی پڑھتے بھی ہیں۔ پھر اچانک دونوں کے درمیان ایسا کیا ہو گیا کہ شاہین بار بار منگنی توڑنے کی ضد کر رہی ہے۔ شاہین کی والدہ اپنی بہن کے گھر آتی ہیں۔ اسد اور اپنی بہن کو بٹھا کر شاہین کی والدہ ساری باتیں بتاتی ہیں۔ پھر اسد سے کہتی ہیں کہ بیٹا کیا تمہارے اور شاہین کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کیا کوئی معاملہ ہوا ہے؟ اس پر اسد کہتا ہے کہ خالہ اللہ گواہ ہے، ہم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں البتہ کچھ دنوں سے شاہین کا رویہ خود بخود بدل گیا ہے۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ میں اسے اپنے ساتھ کالج سے لانے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی رہتی ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، پھر بھی وہ میرے ساتھ نہیں آتی۔ میں اس سے کوئی بات کرتا ہوں تو میری بات کا جواب نہیں دیتی۔ میں نہیں جانتا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ شاہین کی والدہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا تم پریشان مت ہو، میں شاہین کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ گھر آنے کے بعد شاہین کی والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا ایسا تو تمہارے اور اسد کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا کہ تم منگنی توڑنے کی بات کرتی ہو، آخر کس بات کی ناراضگی ہے؟ شاہین نے کہا، ہم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، بس میں اسد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹی کیا تمہیں کوئی اور پسند آ گیا ہے؟ اگر کوئی ہے تو بتاؤ۔ شاہین نے کہا، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! گھر والے بھی اس کے رویے کو دیکھ کر حیران تھے۔ دن بدن اس کا رویہ اور صحت دونوں خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ شاہین ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، ہنستی بولتی تھی، کبھی اکیلے کمرے میں نہیں رہتی تھی، یہاں تک کہ رات کو بھی وہ لوگوں کے ساتھ
हॉल में सोया करती थी, वो अंदर कमरे में अकेले कभी नहीं सोती थी। लेकिन अब शाहीन लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देती है। लोग आपस में बातें करते हैं तो उसे उलझन महसूस होती है। लोग हंसते हैं, शाहीन मुस्कुराती हुई भी नजर नहीं आती। बल्कि रात को शाहीन जिस कमरे में अकेले सोने से डरा करती थी, अब उसी कमरे में अकेले जाकर सोया करती है। शाहीन की मां ने जब देखा मेरी बेटी का रवैया दिन ब दिन बदलता चला जा रहा है तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक रात जब शाहीन अपने कमरे में अकेली सो रही थी, शाहीन की वालिदा और तमाम घरवाले बाहर हॉल में सो रहे थे। रात के अंधेरे में शाहीन की वालिदा की आंख खुलती है, मानो अपनी बेटी के फिक्र में उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। शाहीन को देखने के इरादे से अपने बिस्तर से वो उठती हैं और शाहीन के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती हैं। अभी वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाना ही चाहती थी, अचानक उनके कानों में कमरे के अंदर से किसी के गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई देती है। जब शाहीन की वालिदा ने उस आवाज को सुना, वो हैरत में डूब जाती हैं। पूरे घर वाले तो इस वक्त बाहर सो रहे हैं, बेटी अकेली कमरे में है। आखिर इस वक्त उससे वहां बात करने वाला कौन हो सकता है? शाहीन की वालिदा ने अपने कान को दरवाजे से लगाया तो उन्होंने सुना शाहीन किसी मर्द के साथ बात कर रही थी। उस मर्द की आवाज काफी भारी भरकम थी, भर्राई हुई थी। शाहीन उससे बातें कर रही थी और वो आदमी भी शाहीन की बातों का जवाब दे रहा था। जब शाहीन की वालिदा ने ये सुना, उनके पांव तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। अपना सर पकड़कर वो दरवाजे पर बैठ जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि इस कमरे के अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। घर के मेन डोर से इंटर होकर हॉल से होता हुआ कोई इस कमरे के अंदर जा सकता है। आखिर कमरे के अंदर कौन सा मर्द है, कहां से आया होगा? शाहीन की वालिदा दरवाजे पर बैठे बैठे यही सोच रही थी। अब उन्हें कहां नींद आना था, वो इसी इंतजार में थी। सुबह होगी, दरवाजा खुलेगा, कोई तो बाहर निकलेगा। शाहीन की वालिदा फजर की अजान तक उसी दरवाजे पर बैठी इंतजार करती रही। जब अजाने फजर का वक्त करीब हुआ तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने दरवाजे की कड़ी को खोला हो। जैसे ही कड़ी के खुलने की आवाज आई, शाहीन की वालिदा ने दरवाजे को धक्का दिया, फौरन कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं, लेकिन उन्हें कमरे में सिवाय शाहीन के कोई और नजर नहीं आता। वो बिस्तर के करीब जाकर देखती हैं, उनकी बेटी शाहीन गहरी नींद में सोई हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। शाहीन की वालिदा ने पलंग के नीचे झांक कर देखा, कबाड़ के अंदर देखा, चारों तरफ तलाश कर लिया, लेकिन दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नजर नहीं आता। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर आने वाला कहां से आया होगा? आखिर वो गया तो कहां से गया होगा? अभी इसी उलझन में थी, अचानक शाहीन अपनी वालिदा की तरफ पलटती है और कहती है, अम्मी जाओ, जाकर सो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। जब वालिदा ने ये सुना तो उन्हें और हैरत हुई। वो खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल जाती हैं। चूंकि बेटी की इज्जत की बात थी, एक मर्द की बात थी, घर वालों से इसके बारे में उसकी वालिदा कोई बात नहीं करती। उन्होंने इस राज को अपने सीने में दफनाए रखा, ये सोचकर कि जब तक उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ नहीं लेती तब तक इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरी रात आती है, तमाम घर वाले इत्मीनान से सो गए, लेकिन शाहीन की वालिदा को नींद नहीं आ रही थी। रात के अंधेरे में खामोशी के साथ अपने बिस्तर से उठती हैं और जाकर शाहीन के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं देती। पूरी रात इंतजार करती रही, कोई आवाज ना आई। अगली रात भी शाहीन की वालिदा ने कुछ ऐसा ही किया। तमाम घर वालों के सो जाने के बाद अपने बिस्तर से चुपचाप उठकर आती हैं और आकर अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे को कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। उसके दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर देती हैं। 3 रातें इसी हालत में गुजरती हैं, लेकिन कोई आने जाने वाला नहीं था। अब चौथी रात आती है। शाहीन की वालिदा अब रात बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक उन्हें ऐसा
ایسا محسوس ہوا جیسے شاہین کے کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ اس آہٹ کو سنتے ہی ان کی نیند بھاگ جاتی ہے، فوراً بستر سے اٹھتی ہیں اور دبے پاؤں واپس آتی ہیں، شاہین کے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، کان لگا کر سننا شروع کر دیتی ہیں۔ آج پھر اندر سے بات چیت کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاہین کی ماں نے سنا، شاہین آنے والے سے کہہ رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے 3 دن کے بعد آئے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں میری ضرورت ہی نہ ہو۔ اب مجھے تمہاری عادت پڑ گئی ہے، میں تمہارے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ شاہین یوں آنے والے سے شکایتیں کر رہی تھی۔ شاہین کی ماں نے سنا، اسے شرم بھی آئی، تعجب بھی ہوا، یہ کون ہوگا؟ میری بیٹی کس سے ملتی جلتی ہے؟ میری بیٹی آخر کس کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے؟ پھر آنے والا بھررائی مردانہ آواز میں کہنے لگا، معاف کرنا، دراصل اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے کے لیے میں فلاں ملک چلا گیا تھا، جانے آنے میں 3 دن لگ گئے، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد آنے والا شاہین سے کہتا ہے، دیکھو میں تمہارے لیے کتنا نایاب تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے ایک انگوٹھی نکالی جس میں ایک ہیرا چمک رہا تھا، اس ہیرے والی انگوٹھی کو اس نے شاہین کی طرف بڑھا دیا۔ شاہین نے اس آنے والے کے ہاتھ سے انگوٹھی کو لیا اور لینے کے بعد کہتی ہے، واقعی یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ ہیرا کتنا خوبصورت معلوم دیتا ہے۔ اس پر اس آنے والے نے کہا، تم ذرا اسے اپنی انگلی میں پہنو تو صحیح۔ جب شاہین نے اس کو پہن لیا تو پہننے کے بعد کہتی ہے، دیکھو یہ میری انگلی میں کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اس پر وہ آنے والا کہتا ہے، یہ ہیرا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے شاہین، میں نے تم جیسا خوبصورت کسی کو آج تک نہیں دیکھا ہے، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، وعدہ کرو تم کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ اس پر شاہین کہتی ہے، میں تو تم سے ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ تم ہو کہ 3 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہو۔ اس کے بعد دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ شاہین کی ماں اپنا سر پکڑ کر دروازے پر بیٹھی روتی بلکتی رہی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں، دروازے پر دستک دوں، اپنے گھر والوں کو جگاؤں، رنگے ہاتھوں جا کر اسے پکڑوں، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ والدہ خاموشی کے ساتھ دروازے پر بیٹھی فجر کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ اذان فجر سے پہلے آج پھر ایک بار اندر سے کڑی کے کھولنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ شاہین کی والدہ فوراً کمرے کے اندر داخل ہوئی، چاروں طرف تلاش کرتی ہیں لیکن آج بھی انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ شاہین اپنے بستر پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شاہین کی والدہ نے دیکھا شاہین کے کپڑوں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اس کے بستر سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ شاہین کی والدہ نے آخر کار شاہین کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا، بیٹا مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے کمرے میں کون آتا جاتا ہے؟ شاہین نے غصے میں کہا، میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، میری نیند خراب مت کرو۔ اپنی بیٹی سے ایسی توقع نہیں تھی شاہین کی والدہ کو، انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں۔ آخر کار مجبوراً وہ جا کر اپنے شوہر کو جگاتی ہیں اور جگانے کے بعد تنہائی میں لے جا کر انہیں ساری باتیں بتاتی ہیں۔ جب شاہین کے والد نے سنا وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں، انہوں نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ہم شاہین سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد دن میں موقع دیکھ کر دونوں میاں بیوی شاہین کے کمرے میں جاتے ہیں اور اس سے جا کر طرح طرح کے سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہین سچ سچ بتاؤ تمہارے کمرے میں کون آتا جاتا ہے؟ تمہاری والدہ نے خود تم دونوں کی باتوں کو سنا ہے، تم کیا کسی اور سے پیار کرتی ہو؟ سچ سچ بتاؤ تم نے اسد سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ شاہین اپنے ماں باپ کے تمام سوالات کو خاموشی کے ساتھ سنتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ دونوں چپ ہو جاتے ہیں تو غصے میں اپنے والدین سے کہتی ہے، تم لوگوں کو جو کرنا ہے کر لو، میں اسد سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی یا تو میں خودکشی کر لوں گی یا تو میں اسد کا قتل کر دوں گی۔ جب شاہین کے ماں باپ نے یہ سنا حیران رہ جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے انہیں کبھی بھی یہ توقع نہ تھی، وہ پریشان ہوئے۔ دن بدن بیٹی کی صحت بھی خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، وہ جوان تھی، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی دھنستی چلی جا رہی تھی، ایسا
ऐसा लगता था जैसे उसकी उम्र काफी हो चुकी हो। उसका रवैया भी बदल चुका था, उसकी सेहत भी खराब हो चुकी थी। आखिरकार दोनों मियां बीवी आपस में राय मशवरा करने के बाद शाहीन को जबरन एक आमिल के पास ले जाते हैं। आमिल ने जैसे ही पहली नजर में शाहीन को देखा, देखते ही शाहीन के वालिद से कहते हैं इस पर एक शैतान का साया हो गया है और उसी शैतान ने इसको खराब करना शुरू कर दिया है। जल्द से जल्द इसका इलाज करना होगा वरना ये बच्ची बहुत जल्द मर जाएगी। जब शाहीन के माँ बाप ने ये सुना, उनकी आंखें भर आती हैं। आमिल साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमारी बेटी को बचा लीजिए, शैतान को भगा दीजिए। आमिल कहता है मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ अमलियात करने होंगे। इसके बाद वो तीनों घर वापस आ जाते हैं। रात के अंधेरे में उस जिन के आने जाने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। आखिरकार चंद दिनों के बाद आमिल साहब ने दम किया हुआ पानी शाहीन के वालिदा के हवाले किया और कहा इसे अपने साथ ले जाएं। अगली मर्तबा जब शाहीन के कमरे में वो शैतान आए तो ये दम किया हुआ पानी उसके कमरे के दरवाजे पर मार देना, फिर देखना क्या तमाशा होता है। शाहीन की वालिदा ने कहा ठीक है। वो पानी लेकर वापस आ जाती हैं, इंतजार करती हैं रात के अंधेरे का। रात का अंधेरा छाता है, तमाम लोग अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। शाहीन की वालिदा उस शैतान के आने का इंतजार कर रही थी। अचानक उन्हें आहट महसूस हुई कि शाहीन के कमरे के अंदर कोई मौजूद है। फौरन जाकर दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। अब दोनों के बातचीत करने की आवाज सुनाई देती है। शाहीन की वालिदा ने फौरन उस दम किए हुए पानी को निकाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी तेजी के साथ उसके कमरे के दरवाजे पर मारा। जैसे ही पानी का दरवाजे पर मारना था, अंदर से जोरदार एक शैतान के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही शाहीन भी चीखना शुरू कर देती है। शाहीन ने घर के दरवाजे को खोला, बाहर आई और आने के बाद अपनी वालिदा को देखते ही कहती है ये तुमने क्या किया? तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो हमें तबाह कर देगा, हम सबको मौत के घाट उतार देगा। वालिदा ने कहा कहां है वो? दिखा, मैं उसको देखना चाहती हूँ। अभी तो पानी मैंने दरवाजे पर मारा है, अभी तो ये पानी उस पर उंडेलना बाकी है। मैं उसको खत्म कर दूंगी जो मेरी बेटी को खत्म करने आया है। शाहीन ने अपनी वालिदा के हाथ से दम किए हुए पानी की बोतल को लिया और दूर फेंक दिया। माँ ने कमरे में झांक कर देखा, कोई भी मौजूद नहीं था। वालिदा दोबारा आमिल के पास जाती हैं और जाकर रात भर का सारा तमाशा उसे बता देती हैं। आमिल कहता है इस पानी की वजह से उसके तन बदन में आग लग गई है, उम्मीद है कि अब दोबारा नहीं आएगा। शाहीन की वालिदा ने चैन की सांस ली। चंद रातें इत्मीनान के साथ गुजर गईं। चंद रातों के बाद फिर उन्हें शाहीन के कमरे में किसी के आने की, बातचीत करने की आवाज सुनाई देती है। शाहीन की वालिदा फौरन भाग कर जाती हैं, दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। वो कह रहा था तेरी माँ ने अच्छा नहीं किया, मैं तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा। वो अगर मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश करेगी तो याद रखना मैं सबको खत्म कर दूंगा। शाहीन उससे कह रही थी मेरी माँ अपनी गलती पर शर्मिंदा है, मेरी माँ आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी, मेरी माँ को माफ कर दो। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ना, तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना, क्या मेरी माँ की गलती को माफ नहीं कर सकती? इस तरह से शाहीन उस शैतान को मनाने की कोशिश कर रही थी। माँ ने सारी गुफ्तगू सुना। सुबह होने के बाद वो दोबारा आमिल के पास गई। आमिल ने कहा जाओ अपनी बेटी को बुलाकर मेरे पास लाओ। आखिरकार जैसे तैसे शाहीन को जबरन आमिल के पास ले जाया गया। आमिल ने उसको सामने बिठाया और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। आमिल कोशिश कर रहा था कि इस पर उस शैतान की हाजिरी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वो जिन हाजिर आ गया। आमिल ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, मैं फला पंडित हूँ। आमिल ने कहा तू कहाँ का रहने वाला है? उसने अपने शहर का नाम बताया। आमिल ने कहा इस लड़की को क्यों परेशान करता है? तो वो शैतान कहता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसके हुस्न और जमाल की वजह से मैं इसको चाहने लग गया हूँ। आमिल ने कहा ये तुझे कहाँ मिली थी? तो जवाब दिया अपने मंगेतर के साथ फला बाग में घूमने के लिए गई थी। ये दोनों उस दरख्त के नीचे बैठे थे, उस बरगद के दरख्त पर मैं रहता था, बस वहीं से इसके पीछे पीछे इसके घर आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसे इसके मंगेतर से दूर किया, इसके बाद मैं इसके करीब आ गया। इस तरह से आमिल साहब जो भी
پوچھتے جا رہے تھے وہ شیطان ایک ایک کر کے ہر سوال کا جواب دیتا جا رہا تھا۔ آخر کار عامل صاحب نے کہا اسے چھوڑ کر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس نے کہا کبھی نہیں جاؤں گا۔ عامل نے کہا اگر تو نہیں جائے گا تو یاد رکھ یا تو تجھے قید کر دوں گا یا تو تجھے جلا دوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، اگر تو عامل ہے تو میں بھی پنڈت ہوں، اپنا زور آزما کر دیکھ لے، میں اپنا زور آزما کر دیکھتا ہوں۔ عامل صاحب نے آخر کار جیسے تیسے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ بھگانے کے بعد عامل صاحب نے شاہین کو غور سے دیکھا تو دیکھا اس کی انگلی میں انگوٹھی تھی جس میں ہیرا چمک رہا تھا۔ شاہین کی والدہ سے کہا کیا یہ انگوٹھی آپ لوگوں نے اس کو دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اتنی مہنگی انگوٹھی ہم بھلا کالج جانے والی بیٹی کو کیوں دیتے؟ عامل صاحب نے شاہین سے کہا یہ انگوٹھی کیا تجھے اس نے دی ہے؟ کہا ہاں یہ مجھے میرے یار نے دی ہے، میرے محبوب نے دی ہے، میرے عاشق نے دی ہے۔ عامل نے کہا اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے تجھ سے کہا کہ یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے لیکن یہ ہیرا اصلی نہیں ہے، یہ نقلی ہیرا ہے۔ اس پر شاہین اپنے اس شیطان کے دفاع کے لیے کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انسان دھوکہ کر سکتے ہیں لیکن وہ جن دھوکہ نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اصلی ہیرا ہے۔ اس پر عامل صاحب نے کہا تو یہ مجھے اتار کر دکھا، میں ابھی ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ اصلی نہیں بلکہ نقلی ہے۔ شاہین نے کہا میں نہیں دوں گی۔ عامل صاحب نے کہا تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ اگر تو دیکھنا چاہتی ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے لا دکھا، میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ نقلی ہیرا ہے۔ آخر کار مجبوراً شاہین نے اپنی انگلی سے انگوٹھی کو نکال کر عامل کے حوالے کر دیا۔ عامل صاحب اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد موقع دیکھتے ہی انہوں نے قریب میں آگ جل رہی تھی اس آگ کے اندر انگوٹھی کو پھینک دیتے ہیں۔ عامل صاحب کا انگوٹھی کو آگ میں پھینکنا تھا، شاہین چیخنا شروع کر دیتی ہے، چلانا شروع کر دیتی ہے، اپنے چہرے اور اپنے سر اور اپنے بدن پر ہاتھ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انگوٹھی آگ میں نہیں جل رہی تھی بلکہ شاہین کے جسم میں آگ لگا دی گئی ہو، وہ یوں ہی تڑپ رہی تھی۔ اس کے والدین قریب کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے لیکن وہ اپنی بیٹی کی مدد تک نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر تک یوں تڑپنے کے بعد آخر کار وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ شاہین کے والدین کہتے ہیں عامل صاحب سے حضرت میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس پر عامل صاحب کہتے ہیں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شیطان کو میں نے جلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا انگوٹھی کو آپ نے آگ میں ڈالا، شیطان کیسے جل گیا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا جب شیطان کوئی تحفہ کسی کو دیتا ہے تو تحفہ دینے سے مراد وہ اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے اور شیطان کی جان اپنے تحفے کے ساتھ اٹکی رہتی ہے۔ وہ ظالم ہر وقت انگوٹھی کے ساتھ تمہاری بیٹی کو چپکا ہوا تھا، میں نے اس انگوٹھی کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو گیا، اب وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ کچھ دیر کے بعد آخر کار شاہین کو ہوش آ جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھتی ہے، درد کے مارے کراہتی ہے، اپنے بالوں اور کپڑوں کو صحیح کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے والدین عامل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ گھر لے جانے کے بعد اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لو۔ شاہین چپ چاپ اٹھ کر نماز کو ادا کرتی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد کافی دیر تک مصلی پر بیٹھی روتی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اپنی والدہ سے، والد سے، تمام گھر والوں سے اپنے رویے پر معافی تلافی کرتی ہے۔ اس کے بعد شاہین کی والدہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس کے خالہ کے گھر جاتی ہیں۔ اپنی خالہ کے گلے لگ کر شاہین زاروں قطار روتی ہے، ان کی دل آزاری پر ان سے معافی تلافی کرتی ہے اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بچی جو شیطان کے زد میں آ گئی تھی اللہ نے اس کو نجات عطا کر دی اور شاہین اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اسد کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد اللہ انہیں 3 اولاد بھی عطا کرتا ہے اور وہ شیطان جسے عامل صاحب نے آگ میں جلا کر خاک کر دیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سرکش جنوں سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔